بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات سے ہو رہا ہے، سورت 7-9۔ شیخ صاحب ذرا اونچا۔ جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں کہا تھا کہ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں 2 الفاظ پر ایک آیت مشتمل ہے۔ 2 لفظوں کی ایک آیت 5 آیتیں، اور جہاں تک میری بصیرت کام دیتی ہے، دین کا پورا ملخص، اسلام کا منتہا، ملت اسلامیہ کا فریضہ حیات، کائنات میں ایک نظام نو کی تجویز، یہ تمام چیزیں ان 10 لفظوں کے اندر اس ایجاز اور جامعیت سے سموئی گئی ہیں۔ میری تو کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی میں ان پہ غور کرتا ہوں، جہاں تک اس اسلوب بیان اور جامعیت کا تعلق ہے وجد میں آ جاتا ہوں، اور جہاں تک اس کی عظمت اور جبروت کا تعلق ہے، وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو ہم قلب کوہ میں نازل کرتے تو اس کی جبروت و عظمت کے احساس سے وہ لرز اٹھتا۔ تو قلب کوہ میں پہاڑ لرز اٹھتا تو انسان تو بہرحال سنگ و خشت نہیں ہے۔ میری کیفیت یہی ہوتی ہے، جب بھی میں ایسے مقامات پہ آتا ہوں تو اس کے اس جبروت و عظمت جسے کہا گیا ہے اس سے لرز اٹھتا ہوں، اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا، ان کی تشریح کرنا، یہ بڑا جرأت طلب معاملہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگ کر ایسے ان چیزوں کے اوپر میں آتا ہوں، ورنہ ہمت نہیں پاتا۔ تو ٹھیک کہا گیا تھا کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ اس کے لیے نفس جبرائیل کی ضرورت ہوتی ہے، میں کہاں اور یہ مقام کہاں۔ کوشش کروں گا کہ اپنی وسعت کے مطابق میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن پہلے اس کے لیے کچھ تمہیدی تعارف کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں پہلے افراد کو لیجئے تو ہر فرد کا مقصد، اگر وہ مذہب پرست ہے تو اس کا مقصد ہے اپنی نجات۔ وہ اسی کی فکر میں غلطاں اور پیچاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کاوش کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ریاستیں اٹھاتا ہے، اپنی نجات۔ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمسایہ کی نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں، اپنی نجات۔ دنیا دار ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی، خوشحالی کی زندگی، فارغ البالی کی زندگی، کامیابی کی زندگی، اپنی زندگی۔ فرد سے اگر قوموں تک آپ جاتے ہیں تو وہ تو نظر آتا ہے کہ ہر قوم اپنے استحکام، اپنی توانائی، اپنے غلو اور اپنے غلبہ، اس کی فکر میں رہتی ہے، خواہ اس کے لیے اسے دوسری 10 قوموں کا خون بھی کیوں نہ نچوڑنا پڑے۔ قوم کا ہیرو وہ ہوتا ہے جسے پیٹریوٹ کہتے ہیں، محب وطن۔ یہ محب وطن کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے مفاد کے لیے، اس کا سوال ہی نہیں کہ کس قوم کا گلا گھونٹ رہا ہے وہ۔ یہ بڑے بڑے مجسمے جو کھڑے ہوتے ہیں قوموں کے اندر، تاریخ میں جن کے نام وہ سنہری حروف سے لکھتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے ہر قسم کی مفاد پرستیوں کا تغیر۔ مائی نیشن، مائی کنٹری، بلکہ مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، میرا وطن، میرا ملک، میری قوم، خواہ وہ غلط ہے خواہ صحیح ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور جتنا کوئی اس کے لیے ایسا کرے
لارڈ آرڈے تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم اپنی وطن یا قوم کے لیے، ملک کے لیے کرتے ہیں، اگر نجی طور پر اپنی ذات کے لیے کریں تو کتنے بڑے شیطان کہلائیں۔ شیطان تو پھر بھی کہلاتے ہیں کہ الگ بات ہے کہ وہ قوم ان کو ہیرو بناتی ہے، ان کی پرستش کرتی ہے، اس کے مجسمے کھڑی کرتی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی قوم کے غلوب، اپنی قوم کے غلبہ اور استیلاء، قوت و استحکام کے لیے پتہ نہیں کتنی قوموں اور کتنے انسانوں کا خون کیا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی قوم، یہ دنیا میں اس وقت جو یہ کشت و خون اور فساد انگیزیاں یہ سب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہر قوم اپنے غلبہ اور تسلط اور استحکام کی فکر کرتی ہے، دوسری قوم کی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہر قوم اپنے لیے جی رہی ہے۔ یہ تاریخ پوری چلی آ رہی ہے اور آج ہمارے سامنے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہر فرد اپنی فکر میں، مذہب پرست ہے اپنی نجات، دنیا دار ہے اپنی کامیاب زندگی، اپنی سے مراد زیادہ سے زیادہ اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی زندگی۔ ذرا اور آگے بڑھے تو پھر قوم آئی اور ہر قوم اپنے فروغ اور اپنی کامیابی کے لیے غلطاں اٹھ کے جائے، اسے دوسری کی فکر نہیں ہے۔ تاریخ کے انہی ادوار میں ہمیں ایک اور قوم نظر آتی ہے، بالکل نرالا، سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا۔ نرالی قوم، ایک انوکھی قوم، نادر قوم، تاریخ میں استثناء رکھنے والی قوم۔ ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ جتنی قومیں تھیں، ہر قوم اپنے لیے، ہر ہیرو اپنی قوم کے لیے، اور ایک قوم پیدا کی گئی جس کے لیے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کیا بات! تم وہ بہترین قوم ہو کہ جسے ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان من، وہ جو ہے قرآن بے مثل و بے نظیر، یہ مقامات ہیں جہاں نظر آتا ہے۔ پہلے دن سے جب سے انسان کی شعور نے آنکھ کھولا اور تاریخ مرقوم ہوئی، آج تک کس تاریخ میں کسی مقام پہ یہ نظر نہیں آئے گا کسی قوم سے کہا گیا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تاکہ تم نوع انسانی کی بھلائی کرو۔ اس قوم کی بعثت کا وجہ جواز یہ ہے، بلکہ تخلیق کا سبب اور موجد یہ ہے، اس کا فریضہ حیات یہ ہے۔ اخرجت للناس، عربی زبان میں یہ جو للناس کا لام ہے یہ ہوتا ہے فائدے کے لیے، الناس کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہہ گیا قرآن یہاں۔ ایک نئی قوم پیدا کی دنیا میں اور اس کا فریضہ حیات یہ بتایا، للناس، نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فریضہ یہ ہے، اس کی بعثت کا مقصد یہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور 7/157۔ یہ اس لیے بھیجا گیا ہے، اس کی بعثت کا، وہ جو پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے نا، وہ ہے 3/109۔ حوالے لکھتے ہیں، اگر آپ میں یہ سعادت ہے تو ضرور لکھتے جائیے، یہ بڑے اہم حوالے آئیں گے ان آیات کے اندر۔ یہ 7/157 کہ اس رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، یہ ان زنجیروں کو توڑے، اپنی نہیں، اپنی قوم کی نہیں، اپنے وطن کی نہیں، پوری انسانیت جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے ان زنجیروں کو توڑے، ان کے سروں کے اوپر جتنی بڑی بڑی بوجھل سلیں رکھی ہوئی ہیں ان سروں کو اتار پھینکے، نوع انسانی کوئی زنجیروں کو توڑنے والا، جن بوجھوں کے تلے وہ دب رہی ہے انسانیت انہیں اتارنے والا۔
یہ ہے بعثت کا مقصود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہی نہیں، رسالت کا مقصود یہ ہے، اور یہی مقصد رسالت رسول اللہ کے بعد وراثت میں آ جاتا ہے، اس امت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے۔ یہ وہ امت، یہ رسول، اب ان کا دین جو ہے، حوالہ ہے 90/11 اور 11 سے آگے 3-4 آیت ہیں۔ کہا کہ وہ ہدینہ النجدین، انسان کو ہم نے دونوں راستے یہاں دکھا دیے، بتا دیے، نمایاں کر کے ان کے سامنے لے آئے، اس چوراہے کے اوپر سے دونوں راستے جہاں جاتے ہیں۔ ایک راستہ ایسا ہے جس سے یہ عام طور پہ اختیار نہیں کرتا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ عقبہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا، راستہ ہے اور وہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے، بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، قدم قدم چڑھا جاتا ہے، ہر قدم پہ سانس پھول جاتی ہے، تھک جاتا ہے انسان، کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا یہ گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اب تم سوچو، پوچھو گے کہ یہ کون سا راستہ ہے جو گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ، اتنا دشوار گزار راستہ بتایا؟ کہا یہ دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اس قوم کا فریضہ زندگی ہے کیا؟ اب یہاں بھی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کون بتائے گا خدا کے سوا کہ یہ عقبہ کیا چیز ہے جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ عزیزان من غور سے سنیے گا، 2 لفظ ہیں، فَكُّ رَقَبَةٍ، دنیا میں ہر غلام کو غلامی سے آزادی دلانا، دین کا مقصد۔ کہا یہ ہے وہ صحیح راستہ دین کا جو ہم نے ان کو بتا دیا، اور ہے نا پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا دنیا میں، وہ تو لفظ کے اعتبار سے تو وہ گردن جکڑی ہوئی ہوتی ہے نا کسی کی زنجیروں میں، جس کو محکومی اور غلامی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن تفصیل میں نہیں جاتا کہ تفصیل میں جانے کے لیے تو ایک جدا گانا کتاب لکھنی پڑے کہ غلامی اور محکومی ہوتی کیا ہے، سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ فَكُّ الرَّقَبَةِ، غلامی اور محکومی میں جو گردنیں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آزاد کرانا۔ اگلی 2-3 آیتیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کس کس قسم کی غلامی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلامی محتاجی کی ہوتی ہے، رزق کی محتاجی، ضروریات زندگی کی محتاجی۔ یہ محکومیت تو اس کے بعد پیچھے خود بخود چلی آتی ہے۔ یہ جتنے مستبد حاکم ہوتے ہیں وہ رزق کے سرچشموں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ روٹی کے ہاتھوں محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر ہر قسم کی غلامی ان کے نصیب میں آ جاتی ہے۔ غلام ہوتا ہی محتاج ہے، جو کسی کا محتاج نہیں وہ غلام ہوتا ہی نہیں۔ یعنی وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کبھی کبھی وہی آ جاتی ہیں پنجابی میں ذہن میں، وہ ایسی کسی طرح دیتا کھانے ہیں، بڑی چیز ہے یہ کہ ہم اس کے تو بیل کیوں؟ یہ چیز ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے محکومی اور غلامی کی، جہاں سے گردنوں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں۔ کہا کہ ابتدا اس پروگرام کی ہوگی اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، جب ضروریات زندگی کی کمی واقع ہو جائے، قحط واقع ہو جائے، تو اس میں پھر ایسی صورت پیدا کرنا کہ کوئی ان ضروریات سے محتاج نہ رہے۔ یہ دین جو گھاٹی ہے، پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا جو دین کا بتایا، یہ ہے وہ راستہ دین کا۔ دنیا میں ہر
شخص کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانا، پہلا قدم اس میں یہ ہے کہ یہ جو احتیاج ہے رزق کی، روٹی کی، اس کی ابتدا کی یہاں سے کہا یہ اس قسم کے حالات میں ہر فرد کی ضروریات زندگی پورا کرنا، یتیماً ذا مقربۃ، کیا باتیں ہیں دو دو لفظوں کی ساتھ. وہ جو اپنے آپ کو بھری سوسائٹی میں، انسانیت میں، بھرے شہروں میں، پوری آبادی کے اندر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، اس کو تنہا محسوس نہ ہونے دینا. دین غور فرما رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ذا مقربۃ، یہ نہیں کہ کسی صحرا میں ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی سنسان وادی میں ہے جہاں کوئی انسان نہیں، وہاں تو بہرحال اسے تنہا ہونا ہی ہے. یہ تنہائی وہ نہیں ہے کہ جو غلامی کی تنہائی ہے. تنہائی تو یہ ہے کہ بڑی محفل میں پوری آبادی کے اندر تمام قریب ہو انسان یہاں سے وہاں تک، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. عزیزان من، دور نہ جائیے، اپنے حالات پہ غور کیجئے اور کہیے کہ ہیں یتیم یا نہیں ہم اس معاشرے کے اندر. ہر فرد یتیم ہے ہم میں سے. جس پہ پڑتی ہے آ کے اسی کو بھگتنی پڑتی. یتیماً ذا مقبرۃ او مسکیناً ذا متربۃ. اسے چھوڑیے کہ جو کچھ کام ہی نہیں کرنا تھا. کام کی کیفیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک خاک آلود مٹی میں لتھڑا رہتا ہے بیچارہ، اس کے باوجود اس کے لیے حرکت کا سامان پیدا نہیں ہوتا. وہ کھڑا ہے ایک مقام کے اوپر، آگے نہیں چل سکتا. ہر مزدور ان حالات میں جس کی حالت یہ ہوتی ہے، پہلے دن سے جو اس نے وہ گارا اور مٹی ڈھونا شروع کیا، عام الفاظ میں بھی اینٹیں اٹھانی شروع کی ہیں، ساری عمر وہ بھی یہی کرتا چلا آتا ہے. یعنی ایک قدم آگے نہیں بڑھتا زندگی میں، اس کا وہی چکر کاٹ رہا ہے صبح سے شام تک. یہی کیفیت ہے. مسکین ساکن ہو گیا ہے یہ. اور زندگی تو حرکت کا نام ہے. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. حرکت ہے تو زندگی ہے، وہ حرکت نہیں ہے یعنی عام طبی طور پہ بھی جو کہا جائے گا زندگی ماپی جاتی ہے حرکت سے. کوئی کیڑا مکوڑا کسی قسم کا کہیں یوں ہی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہو، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ذرا سے چھیڑا جاتا ہے اس کو. وہ جو چھیڑا جاتا ہے اس کو، اگر تو اس میں وہ حرکت پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے. اگر وہ ساکن رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے. یہ تو قوم ہی عجیب تھی. سانپ اس طرح سے کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا دور سے تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھیے. اگر وہ یوں حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے. سانپ کو یہ حیون حیان کہتے ہیں نا. حیات کا لفظ یہاں سے نکلا ہے. حیات اور حرکت دونوں لازم و ملزوم ہیں. جہاں زندگی جامد ہو جائے، فرد کی ہو یا قوم کی زندگی ہو، آگے نہ وہ بڑھے، حرکت نہ کرے، یہ ہے وہ غلامی کی زنجیر جس میں جکڑے ہوئے ہوتی ہے. مسکیناً ذا متربۃ، کیا بات ہے ذا متربۃ کی. مٹی میں ملا ہوا صبح سے شام تک اس کی کیفیت یہ ہے. اتنی محنت کرنے کے باوجود وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ پیچھے تو لوٹ جائے گا، آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی. اب یہ آ گیا فق و رقبہ کا پہلا قدم. تو آپ نے غور فرمایا کہ دین کا منتہا مقصود ملخص ہے کیا؟ فق رقبہ. اب اس کی تفصیل میں نہیں قرآن جا رہا، اس کا ایک گوشہ صرف اس نے بتایا ہے کہ ابتدا ہوتی ہے اس رخوہ کی، اس گردن میں زنجیریں ڈالنے کی، اس محکومی اور غلامی کی، رزق کو جب دوسرے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. یہاں سے ابتدا کی جائے گی، اور یہ پھر پہلے قدم ہوں گے جو پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے ہوں گے.
یہ بتایا کہ تمہیں بتایا کہ یہ دین کیا ہے. یہ ہے دین. دین کی ابتدا یہاں ہوتی ہے فقہ رقبہ. قرآن کریم میں آپ دیکھیے معاف رکھیے قوم جس کو یہ حکم تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی محکوم اور غلام نظر آئے تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کر دو. کیا وہ قوم آزاد لوگوں کو غلام بنائے گی؟ اور اب آپ کی تاریخ جس کو پھر آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں، عہد ملوکیت کی تاریخ، اس میں ایک ایک آپ کے سلطان کے گھر میں 3-3 ہزار غلام لونڈیاں موجود نظر آتی ہیں. اور اب تک یہ بحث چلی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا نا یہ اس دور میں پھر وہ درمیان میں آنا پڑتا. کیا کیا جائے؟ بنتی نہیں ہے ساگر ہم پینا کہے بغیر. غلامی لونڈیوں اور غلام کے خلاف آواز اٹھائی، بھیڑوں کے چھتا چھیڑ دیا ساتھ کہ یہ اسے خلاف اسلام کہہ رہا ہے. اندازہ لگائیے. کتاب موجود ہے ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب کی غلام اور لونڈیوں کے. مدافعت کیے چلے جا رہے ہیں. غلام اور لونڈیاں اسلام کا جز ہے وہ کہتے ہیں. کون اس کو ناجائز قرار دے رہا ہے؟ گالیاں تک دے دی انہوں نے. جرم کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے یہ کہ ان لوگوں کا اصل میں کہتے ہیں ان کا دماغ چل گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے قانون لانا چاہتے ہیں. یہ دماغ چلا ہوا وہ ٹھیک ہے جی. غلامی کے جواز میں نہیں وجوب میں لازم ہو جاتا ہے. آپ کی پارلیمان میں ایک مولوی صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ زیادہ نہیں تو ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دی جائے. آج اس دور کے اندر وہ جو ملحد و بے دین کے ادارے ہیں یہ UN وغیرہ، انہوں نے تو اپنے چارٹر کے اندر اس کو غلامی کو منسوخ کیا ہوا ہے. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا یہ فریضہ ہے غلام اور لونڈیاں رکھنا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اقتدار آئے گا، اسلامی نظام آئے گا ان کے تصور کا، تو پھر تو کوئی بھی گردن آزاد نظر نہیں آئے گی. اب بھی جنہیں ہم آزاد کہتے ہیں ہم آپ ہی مسلمان جہاں مذہب ہے، کون سی آزادی ان کو میسر ہے؟ 1000 سال پیشتر کے احکام جو ہیں ان کا اتباع یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناممکن العمل ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ عقل و فکر کے خلاف ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں، انہیں ماننے پر مجبور ہیں. غلامی گلے میں رسے ڈالنے کا تو نام نہیں ہوتا. صرف بسیار عشوہ ہاس بتارا کے نام میں یہ ساری انواع ہے غلامی کی. اسی لیے اس نے جو کہا تھا نا کہ قرآن موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. غلامی کی یہ انواع ہیں مختلف. بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ غلام ہے. غلامی یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی سے نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، اپنا اختیار نہیں. قرآن کو بھی آپ نہیں غور کر سکتے، اجازت ہی نہیں آپ. جتنے آپ کے ہاں کہ یہ وہ فقہ کے قانون جو لاز بن جاتے ہیں ان قوانین کا اتباع جو ہے وہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے لازم ہو جاتا ہے. فک الرقبہ. میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں لونڈی اور غلام بنانے کا تصور ہی نہیں آ سکتا. جو بنیاد فک رقبہ بنیاد قرار دیتا ہے دین کی، وہ یہ کہے گا کہ جاؤ دوسری قوموں کو جا کے غلام بناؤ اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے گھر میں رکھو. جو اس زمانے میں عربوں کے معاشرے کے اندر یہ تھے غلام اور لونڈیاں، اور اس زمانے میں ساری دنیا میں تھی، ان کے یہاں بھی تھی.
آئندہ کے لیے تو اس طرح سے بند کیا. اور قرآن میں آپ دیکھیے ذرا ذرا سی کوتاہی پر، ذرا ذرا سے صاحب پر، تھوڑے سے خطا پر، جسے ذرا سا گناہ یا جرم کہتے ہیں، اس کی پاداش میں کیا کہتا؟ فقط رقبہ، فقط رقبہ. آزاد کرو غلام کو، آزاد کرو. نا تمہارا اپنا کوئی غلام ہے وہ تو اسی طرح سے آزاد کرو، ورنہ جہاں بھی کہیں غلام نظر آتا ہے معاشرے میں خرید کر اس کو آزاد کرو. جس قیمت پہ بھی اس کا مالک آزادی ان کو دینا چاہتا ہے اس کو آزاد کرو. سارے قرآن میں آزاد کرو کی بات ہے صاحب. یہاں آپ کے ہاں کا اسلام یہ ہے، ان لوگوں کا اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام بناؤ ان کو. ابتدا اس سے ہو گئی کہ فق رقبہ ہے اسلام کا پہلا قدم. یہی ہے ملخص. نو انسانی کو ہر قسم کی غلامی سے آزادی دلانا، یہ دین کا ملخص اور یہ امت کا فریضہ. اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح تاریخ میں ایک بالکل انوکھا واقعہ ہوا. ساری تاریخ میں، اقوام کی تاریخ، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہر قوم اپنے آپ کو آزاد کرا دے دوسروں کی غلامی سے. منتہا یہی تھا نا. تاریخ پاکستان کے دوران یہ ہمارے ہاں کے نیشنل علماء حضرات نے جو مخالفت کی تھی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی مرحوم بیش پیش تھے. اقبال کے ساتھ ان کی جو بحث ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، وہ عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا یہ تھا کہ جب یہاں ہمارا یعنی ہندوؤں کا مقصد بھی انگریزوں کو نکال کے ان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ الگ کیوں یہ تگ و تاز کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے کانگریس والوں کے ساتھ جیسے ہم ملے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب اس بالغ نظر قرآنی انسان نے، مومن نے دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، انگریزوں کی غلامی یا کسی دوسرے کی غلامی سے آزادی یہ اول قدم ہے. تمہارے نزدیک یہ مقصود بالذات ہے، ہمارے نزدیک ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کے لیے قدم اول ہے. ہمارے ہاں انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد کسی انسان کی غلامی نہیں ہوگی جس مقصود کو ہم چاہتے ہیں. یہ ہے فرق تمہارا اور ہمارا. تو غلامی سے آزادی حاصل کرنا، اور پھر یہ نہیں کہ خود آزاد ہو، خود ہی آزاد ہونا. اگلی بات فقط رقبہ، آزاد کرانا دوسروں. جتنی کشمکش پیچھے سے چلی آ رہی تھی ان صورتوں میں، ان آیات کے اندر، وہ یہ جو قوم اول، امت اول تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غلامی اور محکومی سے آزادی حاصل کرنی تھی. یہ کشمکش اس کے لیے تھی. وہ جو شیطان راستے میں ہنڈرنسز پیدا کرتا تھا، رکاوٹیں ڈالتا تھا، ان رکاوٹوں کو ریموو کرتے چلے جانا. آزادی حاصل کر لی انہوں نے. تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، اقوام عالم کی ہر نہج کے اعتبار سے مقصد حاصل ہو گیا. جب انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا. یہ آزاد ہو گئے یہ لوگ، یہ قوم یہ پھر کسی کی غلام نہیں رہی تھی. تو انتہائی مقصود یہی ہو سکتا تھا. یہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب آئیے کہ اس آزادی، اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کے اوپر فریضہ کیا عائد ہو رہا ہے. فریضہ عائد ہو رہا ہے. عزیزان میں نے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، پھر میں عرض کروں گا کہ کہیں اس کو نوٹ کر لیجیے گا، دوبارہ نہیں یہ مواقع حاصل ہوں گے. بہرحال کیے جاؤں گا.
بڑی گہرائیوں میں جانے کے بعد یہ مطالب سامنے آئیں گے. اور پھر ان الفاظ کی جامعیت، یہ جو قرآن کا اعجاز ہے نا، اس کا اسلوب بیان بھی معجزہ ہے. بڑی وسیع زبان ہے یہ عربیوں کی. مرادفات جسے کہتے ہیں، سنم جس میں کہتے ہیں، ایک ایک کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہے ان کے ہاں. ان میں سے ایک چیز کو چننا ہے. اور پھر دیکھیے کہ اس انتخاب میں ان الفاظ کے، اور پھر عربوں کے ہاں ان الفاظ کے مفہوم اور معانی میں کتنی وسعتیں، کتنی گہرائیاں ہیں. بات یہ کہنی ہے کہ اب ان کا فریضہ یہ ہے کہ یہ جو محکوم اور غلام قومیں ہیں ان کو ان غلامی اور محکومی سے نکال کے ان کو بھی آزادی کی سطح پہ لے آئیں. خود آزاد ہونے کے بعد مقصد حیات مکمل نہیں ہو گیا، بات شروع ہوئی یہاں سے. پہلے دو لفظ کے یہ قوم جو اب پیدا ہوئی ہے، کیا ہے یہ قوم؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. اللہ اکبر. کسی قوم کو محکومی غلامی کی پستی کے گڑھے میں پھینک دینا مستبد قوتوں کا یہی کام ہوتا ہے. پستی کا گڑھا بھی کہا جا سکتا تھا. خود پستی بھی ایک لفظ تھی جس میں کہا جا سکتا تھا. اور عربی میں تو پوچھے نہیں کتنے الفاظ تھے. پستی اور کس انداز کی پستی؟ پانی کی تہ میں کسی کو غرق کر دینا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ پانی میں ڈوب جائے، اس کی تہ تک پہنچا دیا جائے، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی سن سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک لفظ میں غلامی کی انتہائی تصویر کھینچ دی. سطح عرض کے اوپر جہاں جی چاہے رکھ دیجئے کسی غلام کو، محکوم کو، قیدی کو، یہ بات نہیں پیدا ہوگی. چیخے چلائے گا ہی صحیح، اور کچھ نہیں ہے. کسی کی سنے گا ہی صحیح، کچھ دیکھے گا صحیح. لیکن یہ انتہا محکومیت کی کہ احساس کے ہر دروازے کے اوپر مہر لگا دیتا ہے مستبد ہاتھ. وہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا، اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا. زبان اپنی ہے، بات ان کی. چراغ میرا ہے، رات ان کی. اللہ اکبر. غرقاً. معلوم نہیں آپ کے دل میں بھی وہ کیا پیدا ہوتا ہے نا. میری تو کیفیت ہی اور ہو جاتی. کیا جانیے کیا کہتا، کیا دیکھتا، کیا کرتا. زاہد کو بھی گھر دیتا مجھ جیسی خدا آنکھیں. کیا جانیے کیا دیتا تو صحیح. لیکن جہاں یہ کیفیت ایک غرق کے لفظ سے سمن بکمن عمیٌ، حکمراں کی قاہری یہ کرتی ہے محکوم کے ساتھ. اب جسے اس طرح سے پانی کی تہ میں ڈبو دیا ہو کہ وہاں وہ نہ کسی کی سن سکے، نہ کسی کو کچھ سنا سکے، نہ کچھ دیکھ سکے، وہاں اس پستی سے، اس گڑھے سے وہاں سے نکالنا ہے. اب دیکھیے اس نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. ایک تو خود یہ حکمران اور حاکم جن کے یہ محکوم اور غلام اور قیدی ہیں، ایک تو ان کا استبداد ہوگا کہ یہی نہیں نکالنے دیں گے ان کو. سب سے مزاحمت تو ان کی ہوگی نا، نکال نہیں دے گے. اس سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ یہ غلام اور محکوم بھی خوئے غلامی میں جب پختہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں نکلنا چاہتا. نئے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کر مجھے آرام بہت ہے. اس پرندے کو آپ آزاد کر ہی نہیں سکتے. وہ میں کہا کرتا ہوں، یہاں آپ نہیں نظر آتے. تقسیم سے پہلے ہندو ہوتے تھے یہاں، تو ان کے ہاں عام طور پہ وہ چکور یا اس قسم کے تیتر پنجرے میں وہ ڈالتے تھے. صبح سیر کے لیے نکلتے تھے
پنجرا ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ چکور یا تیتر جو اس میں بند تھا اس کو باہر آزاد کر دیتے تھے، پیچھے پیچھے ہوتا تھا، وہ جاتے تھے جنگل میں، جنگل کے آزاد پرندے انہی جیسے ان کو آوازیں دے رہے ہوتے تھے کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا مقام، دیکھو تو صحیح ہم کہاں جا رہا ہے۔ یہ سنتے تھے اور اس پنجرے کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ کھڑا ہوتا تھا تو پنجرے کے اوپر بیٹھ چڑھ جاتے تھے، چونچوں سے مار مار کے اس کے دروازے کو کھولتے تھے۔ آزاد پر بھی موجود ہیں، آزاد بھی ہیں، دوسرے آزاد پرندوں کو ان کی آوازیں سن رہے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ اس پنجرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے غلام کی، محکوم کی، وہ کہا اقبال نے کہ خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام۔ پھر تو سید خود صیاد رہا گوئے بگیر، خود شکاری جان پرندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے شکاری کو کہ آپ مجھے پکڑ دے۔ پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام۔ اگلے لفظ پر آنے سے پیشتر میں یہ ساری تمہید، یہ مفہوم سمجھ میں جب آئے گا، جب یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ ایک تو وہ جو محکوم غرق ہوا ہے پانی کے اندر، اس کی کیفیت کیا ہے، آواز باقی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں سب۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو جن کے یہ غلام محکوم ہیں، ایک تو ان کا استبداد اور دباؤ، ہر قسم کی تدبیر وہ کرتا ہے کہ یہ آزاد نہ ہونے پائیں، کوئی ان کو آزاد نہ کرنے پائے ان کی اور اگر ان کا مقابلہ کر بھی لیا آزاد کرانے والوں نے تو خود ان کی ہوئے غلامی، یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے وہاں سے۔ اب کہیے کہ اس قسم کا جو ڈوبا ہوا ہو اس کو نکالنا ہے، کیا لفظ ہے، نازعات، کسی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے اوپر لے کے چلے آتے، تمہاری ایسی کی تیسی، نازعات، کیا الفاظ ہیں۔ اس قسم کے ڈوبنے والے کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو جا کے تیرانے کے لیے، جا کے بچانے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کو بھی لے کے ڈوبتا ہے، اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اسے کیسے نکالا جائے گا، یہ سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے، یوں ہی آسانی سے وہ تیرنے والی بات بھی نہیں ہے، اس کو تو پکڑ کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا اوپر۔ یہ محکوم قومیں جن کو مستبد حاکموں کے استبداد نے اس مقام پہ پہنچا دیا، اس امت کا یہ فریضہ ہے ان قوموں کو کھینچ کے گھسیٹ کے اوپر لانا، پہلے تو وہ سطح آپ پہ لے آنا، اپنے برابر کرنا، جہاں زندگی میں سانس لینا ہو وہاں پہنچانا، زندہ سانس تو لے سکیں گے۔ والنازعات غرقا، یہ قوم جس نے عمر بھر کی کشمکش، تصادمات، تزاحمات کے بعد اپنی آزادی حاصل کی تھی، اس آزادی کے بعد اب یہ فریضہ ان پہ عائد ہو رہا ہے۔ یہ نکل آئے تھے، پانی تھے، تیر کے باہر آ گئے تھے، ساحل پہ کھڑے ہوئے ہی تھے، کو یہ حکم دیا کہ بہت جو ڈوبے ہوئے نیچے ہیں تمہیں ان کو بھی بچانا ہے، نکالنا ہے وہاں سے۔ اب یہ ان کے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی کہتے ہیں نا صدر اول میں یہ مسلمانوں کی جنگیں، اسلام کی جنگیں، اور پھر ہمارے ہاں والے کہتے ہیں کہ اسلام بذریعہ شمشیر پھیلا، یہ جنگیں جو تھیں یہ اسے کہتے ہیں اسلام پھیلایا، اسلام پھیلانے والی بات نہیں تھی۔ خود ساحل پہ آنے کے بعد یہ جو سطح سمندر کے نیچے ڈوبے ہوئی محکوم قومیں تھیں، ان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اس نکالنے کے لیے یہ جو مستبد قومیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ملوکیتیں تھیں، کیسر و کسرا تھے اس دور کے، ان کے ساتھ پھر یہ جنگیں لڑنی پڑی۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے، ان کی محکوم قوموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور اس کا
تخم طیب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں، وہ جو ابھی میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ بدر بھی شاید لڑ رہی تھی، یہ اس کے بعد کی بات ہے، جو خطوط لکھے تھے کیسر اور کسریٰ کو، اندازہ لگائیے کیسر اور کسریٰ، ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، انہیں خط لکھا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں کے مزدوروں اور مزارعوں اور کاشتکاروں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں انہیں تم روک دو تو اچھا ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ ہمیں روک دینے پڑیں گے۔ عرب کا ایک یتیم، ابھی اپنی مملکت بھی قائم نہیں ہوئی، وہ انہیں یہ لکھ رہا، اس کو پتا تھا کہ اپنی آزادی تو اب بہت قریب ہے، حاصل قریباً ہو ہی چکی ہوئی ہے، اس سے ہمارا مقصد تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، مقصد تو آگے شروع ہونا ہے۔ دائیں بائیں یہی دو سلطنتیں، یہی دو تہذیبیں، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی تہذیبیں اور مملکتیں یہی تھی، انہیں یہ چٹھی لکھی جا رہی ہے۔ پھر وہاں کی غلام قومیں، محکوم قومیں، وہ غلامی سے نکلنا نہیں چاہتی، ایک ان کا مقابلہ، ایک ان ڈوبے ہوئوں کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے باہر لانے، کیا نقشہ ہے ایسا، والنازعات غرقا، وہاں سے نکال کے لے آئے اوپر۔ کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ جی نہیں صاحب، صدیوں کی نسلوں کی غرقابی کے بعد، حکومیت کے بعد، اب یہ آزادی کی فضا میں سانس لینے کے قابل صرف ہوئے، اب انہیں آزادی سے لذت آشنا کرنا۔ اگلے دو لفظ ہیں عزیزان من، آزادی کی ایسی ڈیفینیشن اس میں ہو گئی ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، دو لفظوں میں۔ ایک تو آزادی وہ ہوتی ہے جسے وہ مادر پدر آزادی کہتے ہیں، یہ جتنی قومیں دنیا میں جنہوں نے اپنے اوپر کوئی اور پابندیاں عائد نہیں کر رکھی ہیں وہ آزاد ہیں نا، جو جی چاہے فیصلے کریں، جس کا جی چاہے گلا کاٹ لیں، جس کو جی چاہے لوٹ لیں، اپنی قوم کے مفاد کی خاطر یہ کچھ کرتے رہیں، کوئی پابندی کسی قسم کی نہیں، آزادی اسی کا نام ہے۔ لیکن ایک اور بھی آزادی ہے، آزادی کسی اصول کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، ناقابل تغیر اقدار کی پابندیاں کرتے ہوئے آزادی۔ اب دیکھیے سمجھایا کیسے جا رہا ہے۔ یہ آسمان کے تارے جو جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں کچھ تو ستارے ہوتے ہیں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد جسے کہتے ہیں، وہ قطب تارہ ہوتا ہے نا، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، وہ اپنے مقام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہیں وہ گھومتے ہیں، لیکن وہ آگے جانے کی حرکت نہیں ان میں ہوتی۔ انہیں ستارے ہمارے ہاں کہتے ہیں، اور ایک سیارے ہوتے ہیں، وہ پھر حرکت کر کے چلتے بھی ہیں۔ تو یہ چلنا جو ہے حرکت کے ساتھ، یہ آزادی ہے۔ لیکن یہ ستارہ جو حرکت کرتا ہے وہ تمام قوانین کی پابندی کرتا ہے جو فضا میں اس کے اوپر عائد کی گئی ہیں، ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے یہ حرکت کرتا ہے۔ یہ آزادی ہے جس کو صحیح معنی میں قرآن کی روح سے آزادی کہا جاتا ہے، کہ انسان کو پورا اختیار اور ارادہ حاصل ہو، بشرطے کہ وہ قرآن کی عائد کردہ، خدا کی عائد کردہ پابندیوں یا اقدار کی حدود کے اندر رہے۔ اب اس کے لیے سمجھایا گیا ہے اس ستارے سے جو آزاد ہوتا ہے نقل و حرکت میں، لیکن پابند ہوتا ہے ان قوانین کا جو خدا کی طرف سے اس پہ عائد کیے گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نشاط، اس کو کہتے ہیں خوشی۔ خوشی کیا خوشی ہے؟
پوری آزادی اقدار کی پابندیوں کے ساتھ، اس کا نام ہے نشاط۔ معاف رکھیے گا اگر اس میں تھوڑی سی کرک آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ کے یہاں ارباب نشاط کنہیں کہا جاتا ہے؟ او بدبخت قوم، اپنے ساتھ زبان کو بھی تباہ کیا اس نے۔ تو شمشیر و نام افسنا اول اور طاؤس و رباب آخر۔ نشاط یہ تھا۔ میزان من آزادی کی ایسی ڈیفینیشن کہیں نہیں مل سکتی۔ بہرحال آپ کے اس گوہگار نے بھی کچھ مطالعہ تو کیا ہی ہوا نا ان میدانوں کا، عمر گزر گئی اس کے اندر، کہیں یہ نہیں ملتی۔ اور یہ نشاط یا سرور یا صحیح خوشی جو ہے، مسرت جو ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن کہیں نہیں ملتی کہ آزادی ہو کسی پابندی کے ساتھ، اور ان اقدار کی پابندی خود اپنے اوپر عائد کی ہو، کسی اور نے عائد نہ کی ہو۔ اقدار تو وہ ہوں، پابندی یہ خود عائد کرے، ان کے اندر رہتے ہوئے کامل آزادی حاصل ہو، اسے آزادی کہا ہے۔ اور اس قسم کی آزادی حاصل ہو جانے کا نام نشاط یا مسرت یا خوشی یا سرور یا کیف ہے۔ دیکھا آپ نے یہ پابندی اور آزادی، کیا بات، جگر کا شعر ہے، غزل کا بڑا حسین شعر ہے۔ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ مومن کو یہ آزادی ملتی ہے، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیا رہائی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان کو محکومیت کی غرقابی کی تہوں سے کھینچ کے نکال کے اوپر لے آنا، اور پھر انہیں اس قابل بنا دینا کہ انہیں آزادی حاصل ہو، لیکن اقدار خداوندی کی پابندیوں کے ساتھ۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ جو غرقن کا لفظ آیا تھا نا پانی کا، اسی جہت سے آگے ہے کہ پھر ان کی توانائیاں اتنی ہوں کہ وہ زندگی کے ہر میدان کے اندر اس طرح سے تیرتے ہوئے جائیں جیسے وہ تیراکی جس میں پورے بازو مار کے تیرا جاتا ہے، گھوڑا جس طرح پورا سرپٹ چلتا ہے، یعنی پوری توانائی اور وسعت کے ساتھ سرگرم عمل رہنا جو ہے، اس کے لیے یہ لفظ سبحہ یا تسبیح کا لفظ یہاں سے ہے۔ تسبیحاں جڑیاں پھیریاں جاندیاں نے ہوں، یہ یہاں کے لفظ ان کو اس قابل بنا دینا۔ وہ غرقن، کیا بات ہے اس ادب کی، غرقن پانی کی تلمیذ سے سابحات لائے یہاں کہ اب اسی دریا میں جہاں یہ تہ میں غرق ہوئے تھے اور یوں نکلے تھے، اب اس کی سطح کے اوپر یوں تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سب کے، جس کا نظارہ نہیں، کوئی چیز راستے میں حائل نہیں ہو رہی، کوئی موج کوئی طوفان کا بھی سوال ہی نہیں ہے، تیرتے ہوئے سابحات ہے سب، پوری گرم جوشی کے ساتھ پورا ہاتھ مار کر، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے، سب اس طرح چلے جا رہے ہیں یہ۔ اور جاتے ہوئے یہی نہیں ہے کہ باقیوں سے پیچھے رہنا، تو ایک طرف مومن تو پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، مومن بالا ہے ہر بالا ترے، اس لیے کہ غیرت او برنا تابد ہمسرے، یہ کہ کوئی اس سے آگے چلا جائے، مومن اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی غیرت اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہی کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی چلے اس سے، اس لیے کہا کہ یہ یوں ان میدانوں کے اندر پھر چلے جائے، وَالسَّابِقَاتِ صَفًّا، آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے۔ غور فرما رہے ہیں دو لفظوں کو، دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اسلام کا مقصود، اس قوم کی فریضہ حیات، نظام زندگی، آزادی اور غلامی، کس طرح سے تشریح اس کی دو لفظوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس سابقات سب، آگے بڑھنے والے۔
آلون قرآن نے کہا ہے مومن، انتم الآلون، وہ تو صیغہ ہی ایسا ہے کہ جس سے آگے کوئی اور اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا، ان بلندیوں کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یعنی آپ قدم پہ قدم دیکھیے، غرق ہوئے ہوئے پانی کی تہہ سے ایسی صورت کہ خود وہ نکل ہی نہیں سکتے، نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں، وہاں سے نکالا جاتا ہے ان کو، ان پستیوں سے ان محکوم قوموں کو نکال کے اوپر لائے۔ صدر اول کی یہ تاریخ ہے، ایک کاش کہیں یہ تاریخ مرتب ہو جائے تو۔ یہ خود ہی تیر کے باہر نہیں آئے تھے، انہوں نے ان ڈوبے ہوئوں کو بھی تیرایا تھا، باہر لائے تھے کھینچ کے ان قوموں کو۔ صدر اول کی ہمارے ہاں کی جو تگوتاز ہے، صدر اول کے عساکر کی بھی، فوجوں کی بھی، اس جماعت کی بھی، وہ اس مقصد کے لیے تھی، لائے تھے نکال کے۔ تاریخ بتائے کہ کس کس قوم کو کس کس غرقابی کی تہ سے کھینچ کے نکال کے لائے تھے، پھر ان کو کس طرح سے وہ آزادی دی تھی جسے صحیحہ میں قرآن نشاط آور آزادی کہتا ہے، پابندی کے ساتھ آزادی۔ پھر کتنی توانائیاں ان کے اندر بھر گئی تھی کہ وہ اسی بحر زخار کے اندر تیرتے ہوئے چلے جاتے تھے سب، اس تیراکی میں کہ کوئی ان کا ساتھ ان کے برابر نہیں آ سکتا تھا، آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا، وہاں تک چلے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ملخص اس کا کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہم نے اشاروں میں سمجھایا، بات کیا ہوئی؟ فالمدبرات امرن، اپنے معاملات کی تدبیر آپ کرتے تھے۔ واہ واہ واہ! اب صحیح فرما روائی، صحیح آزادی، صحیح حاکمیت وہ آ گئی۔ مقصد یہ وہ جو اپنے معاملات کے کا حل آپ دریافت کرتے تھے، انہیں خود طے کرتے تھے، اس میں بھی وہ شرط موجود ہے، والامر یومئذ للہ۔ بلکہ وہ تو ہاں 2-3 منٹ ہیں، وہ تو آیت ہے۔ والامر یومئذ للہ، غالباً 82 ہاں جی۔ مالک یوم الدین، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے الدین کے دور کا مالک۔ کہا کہ معاذ رہا کا ما یوم الدین، کہتے تو رہتی ہے صبح سے شام تک، وہ گن لیا جائے اگر ان رکعتوں تو میرا خیال ہے قریباً 44 مرتبہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہو مالک یوم الدین، کہتے ہو، تم کہتے تو رہتے ہو معاذ رہا کا، کچھ پتہ نہیں ہے یوم الدین ہوتا کیا ہے، کیا انداز سمجھانے کا۔ سما ما ادراک ما یوم الدین، پھر میں ہم پوچھتے ہیں تم سے بھائی ایک بار اور، یہ کچھ معلوم بھی ہے؟ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں، یہ دور، یہ زمانہ، یہ معاشرہ، یہ نظام، یہ وہ ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی فرد کسی دوسرے کا دوبیل نہیں ہوگا۔ یوم الدین، تو کیا انارکی ہوگی پھر؟ جو کسی کا جی چاہے کرے۔ وہ آزادی کا اعلان ہونے کے بعد وہ مشہور ہے نا کہ پھر وہ ایک بڑھیا اس سڑک کو وہاں سے پار کر رہی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا ٹریفک نے نہ پار کرنا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے تم پار کر رہی ہو سڑک کو، اس نے کہا کہ آج آزادی کا اعلان ہوا ہے، آزادی ہے۔ اتنے میں ایک سائیکل والا آیا، اس نے 2 ٹکر ماری اس کے اندر، وہ چلائی گئی ہے کیا؟ اس نے کہا آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں جس میں کوئی کسی کا دوبیل نہ ہوگا۔ اور آگے شرط ہے والامر یومئذ للہ، تمام امور کے فیصلے خدا کی اقدار کے مطابق ہوں گے۔ یہ یوم الدین ہے، انسان نہیں اس میں آئے، کوئی انسان کسی انسان کا وہاں محکوم و محتاج نہیں ہوگا، تمام امور کے فیصلے
اس کے تابع ہوں گے. اور یہاں جو کہا فالمدبرات امرن، وہ اپنے معاملات کی تدبیریں خود کریں گے. مشروط ہوگی یہ چیز کہ ہر معاملے کا فیصلہ خدا کے فیصلے کے مطابق ہو. اس مقام کے اوپر یہ پہنچا دیں گی یہ قوم جس نے خود آزادی حاصل کی تھی. اتنی اضطرابات اور تزاحمات کے بعد یہ معقوم قوموں کو اس مقام کے اوپر لے آئے گی. یہ صاحب یہ تھا امت مسلمہ کا فریضہ، یہ تھا دین، یہ تھا منصب رسالت، یہ تھا قرآن کا پہلا پیغام کہ اس قوم نے یہ کرنا ہے. 5 آیتیں پہلی آ گئی سورہ نازعات کی، لیکن یہ کچھ جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایسا ہو جائے گا. یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ مستبد قومیں کوئی ایک اپنے نوکر کو یا غلام کو بھی نہیں آزاد ہونے دیتا کہ جائے کہ قوموں کی قومیں ان کی حکومت فرما روائی اور استبداد کے شکنجے سے چھڑائی جائیں، آسانی سے چھوڑنے دیں گے. وہ آگے بتایا کہ اس میں کیا کچھ ہوگا. پھر سورہ نازعات کی آیت 5 تک ہم آ گئے، 6 آیت سے آئندہ دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. توبہ تھوڑی جی گزارش خدا کرے خیریت بنا لے. تیسرا سورہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر ریپیٹ کریں گے. ختم تو ہونے دو پہلے. اتنی جلدی اتنے لمبے معاملے کا فیصلہ کرنا. دیکھیں کیا گزرے گا. میں جا رہا تھا کہ بعد ان مہینوں میں تو چلے گئے، ان مہینوں میں ختم ہو ختم.